السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال: علماء کرام کا احترام چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہو، امت پر لازم اور ملزوم ہے۔ دیکھیں، ہم تعلیمات صوفیہ سے آراستہ ہے۔ میں ایک خانقاہ نشین ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں اہل تشیع ہوں، اور نہ اللہ یہ مہر مجھ پہ لگائے اور نہ میرے مریدین پہ۔ ہاں، اہل سنت الجماعت ہے، سنی ہے، حنفی ہے، ماتریدی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سروردی ہے، نقشبندی ہے، شاذلی ہے، رفاعی ہے۔ اب بزرگان دین کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ایسے شیخ طریقت کا انتخاب رکھیں جو فرقواریت سے دور ہو۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے مشائخ عظام، پیران عظام، جو وقت کے پائے کے رجال الغیب تھے، ہم نے ان کی مجلسوں اور محفلوں میں سال ہا سال گزاری ہے۔ ظاہر بین نہیں، یہ جتنے بھی طبقہ ہے ریلیٹڈ، اور اکثریت ٹچ ہے، یہ ظاہر بین لوگوں کے ساتھ ہے۔ کسی کا شرح صدر ہو جائے یا کشف القلوب عطا ہو جائے، وہ ایسے ہوتے ہیں، اس کی کیفیت ایسے رہ سکتی ہے، ایسے چیخے چلا سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو ہمارے جو مشائخ تھے وہ پیکر اخلاص تھے، محبت تھے، سراپا شفقت تھے۔ انہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، اور قرآن بھی انسانیت کا درس دیتا ہے۔ کوئی آیات مجھے بتائے کہ قرآن یا ایھا المسلم کا درس دیتا ہے، یا ایھا المؤمن کا درس دیتا ہے۔ قرآن پہلے انسان کا درس دیتا ہے، اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا، پھر مسلم اور مومن کی کیٹیگری بعد ہے۔ تو ہمارے جو مشائخ تھے وہ پیکر علم و عرفان تھے، بحر ذخائر تھے، بحر معرفت تھے، عشاق تھے۔ تو یاد رکھیے گا، جو اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام کی جماعت اور بزرگان دین یعنی صوفیہ کرام، یہ وارثان علوم و فیوزات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارثان، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو ظاہر اور باطن دونوں علوم سے آراستہ ہو، یہی سرچشمہ معرفت اور منبع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ اور انسانیت کی بے لوث خدمت، تزکیہ، تخلیہ، ان خانقاہ نشینوں نے، بریا نشینوں نے کیا ہے، اور یہ ذمہ اور یہ معرفت، یہ حقیقت ان کی وراثت میں آئی ہے۔ یہ ذمہ داری اور پوری طریقے سے بزرگان دین نے نبھایا اور نبھا رہے ہیں۔ اپنے محدود وسائل سے کوشش، کاوش، دین متین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے،
اور اسلام کی پرچم کو بلند کرنے کے لیے یہی گوشہ نشین تنہا پسند میرے خواجہ غریب نواز، میرے خواجہ بابا فرید، شہنشاہ خراسان میرے پیر بابا جناب شیخ عبد القادر جیلانی، بولی شرف کلندر، لال شہباز کلندر، عبداللہ شاہ غازی، شاہ عبداللطیف بٹائی، میاں محمد بخش، بابا بلے شاہ، رحمان بابا اور اخن عبدالغفور سیدو بابا، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں بزرگان دین کی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں علماء کی طرف۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم اور میرے مشائخ عظام کا صدقہ ان کی جوتوں کا کہ انہوں نے ہماری تربیت پر خاص توجہ فرمائی، تعلیم سے آراستہ کیا، ادب سے آراستہ کیا اور پھر قواریت سے دور رکھا، اور یہ سعادت عظیم سمجھتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ علماء کرام، علماء دیوبند ہو، علماء بریلوی ہو، علماء اہل تشیع ہو، علماء اہل حدیث ہو، علماء مودودی ہو، یا سوائے قادیانیوں کے کہ وہ مرتد ہے، اس کا تو نام بھی لینا چاہیے۔ تو یہ جو تمام محققین ہیں یا اس میں جو علماء گزرے ہیں، شیخ القرآن گزرے ہیں، شیخ الحدیث گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، اہل علم گزرے ہیں اور ان کے کتب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے۔ ہاں، اختلاف رکھنا، یاد رکھیے گا اختلاف صحابہ میں بھی تھا، اختلاف تبع تابعین میں بھی تھا، اختلاف محدثین میں بھی تھا، فقہاء کرام میں بھی تھا، اور قیامت تک اہل حق میں علماء میں اختلاف رہے گا۔ ہماری فکری نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، فکری بھی ہو سکتی ہے، نظریاتی بھی ہو سکتا ہے، عقائد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن فکری، نظری اور عقائد اختلاف کی معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اس اختلاف کو کفر تک لے جائیں اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے پہ لے جائیں۔ مثلا مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ حسام الحرمین فتاوی افریقہ، میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا تو تعلق پختونخوا سے ہے، پنجاب میں مسکن نشین ہوں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء بریلویہ کے لوگوں نے اس سے رجوع کر لیا، وہ اہل حدیث کے ساتھ ٹیبلوں پہ بیٹھتے ہیں، اہل تشیع کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء علماء دیوبند کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہے۔ ہمارا ذمہ کام ہے مخلوق کو جوڑنا، وحدت کے لیے تزکیہ، تخلیہ، ایک دسترخوان پہ لانا۔ ہمارا کام ہے تعلیمات صوفیہ، ہمارا کام ہے فتویٰ زنی نہیں کرنا، لان نہیں کرنا، تان نہیں کرنا، پاشگوئی نہیں کرنا، نفرتیں نہیں پھیلانا، پہلے بہت ہو چکی ہے، نفرتیں پہلے بہت ہو چکی ہے۔ امت واحدہ، میرے حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت واحدہ بنائی تھی، محمدی المشرف، احمدی المشرف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء کرام ہے اس پر بعض لوگ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، لان تان کرتے ہیں۔ مثلا میں چند مثالیں دیتا ہوں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، اب جیلم کا ایک مرزا بھی ان پہ لان تان کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے شیخ الاسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، اور امت اس کو بھی سن رہا ہے۔ دوسری بات کہ ڈاکٹر اسرار نے بیان القرآن، قرآن کی سال ہر سال خدمت کی ہے، رکھے اختلاف، علمی بھی رکھے، عقیدے کا بھی رکھے، فکری بھی رکھے، نظریاتی بھی رکھے، لیکن آپ کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی پر شرک، کسی پر بدعت
اور کسی کے لیے فسق و فجور کا زبان استعمال کیا جائے۔ دوسری بات، ہمارا بہت معاملات میں اختلاف ہے۔ اچھا، دوسرے شخص کی، اب مثلا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمان دارالعلوم دیوبند سے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہے، جسٹس رہے پیر کرم شاہ صاحب کے ساتھ، بڑے آدمی ہیں، اسلام کا مقدمہ دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ ہمارا نظریاتی فکری عقائد میں بالکل اختلاف ہے، اور رہے گا، اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں اس پہ انگلی اٹھانے والے؟ اگر آپ کو اختلاف ہے، آپ علمی طریقے سے کریں۔ اسی طریقے سے اہل تشیع میں مثال دے رہا ہوں، علامہ طالب جوہری، ان جیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بالکل آپ کریں ان کے ساتھ اختلاف، علمی کریں۔ عقائد میں ہمارا اس کا بہت اختلاف ہے۔ وہ امامت کے قائل ہے، معصومیت کے قائل ہے، ہم خلافت کے قائل ہے۔ وہ نص قطعی امامت قرآن سے مانتے ہیں، ہم نص قطعی قرآن سے امامت کے قائل نہیں ہیں۔ اس طرح بہت معاملات ہیں، علیہ السلام کے ہیں، معصومیت کے، حدیث فدق کے، حدیث کرتاس کے ہیں، آیات تطہیر کا ہے، آیات مباہلہ کا ہے، خم عدیر ہے، اور اس کے علاوہ صلاۃ آیات مودت ہے، آیات مباہلہ ہے، آیات تطہیر ہے، آیات صلاۃ ہے، پھر احادیث، حدیث قصہ، حدیث سفینہ، حدیث ثقلین۔ تو اس قسم کے بہت ہمارے اور ان کے درمیان اس میں علم اختلاف چل رہا ہے۔ لیکن برا بلا اسلام تو زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کو کہہ دے کہ یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے۔ آپ معاشرے کو کس طرف لے جا رہے ہیں کہ آپ صوفی ہیں؟ یہ صوفیاء کا کام ہے۔ صوفیاء نے تو غیر مسلموں کو بھی بٹھایا۔ خواجہ غریب نواز کی نگری میں جائیں، ہندو اور سکھ سال ہر سال حاضریاں دے رہے ہیں۔ تو اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم نفرتیں پھیلائیں اور ہم کہیں کہ جی بس ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ ہم کہاں سے حق پہ آ گئے؟ ہم کہاں سے حق پہ آ گئے؟ یہ تو محدثین نے، مفسرین نے، بڑے بڑے محققین نے ہمارے منہ کو تالے لگائے ہیں۔ اب مثلا اہل سنت الجماعت کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی جو تحقیقات ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، یا ڈاکٹر صداقت علی فریدی کی ہے، یا قاری ظہور احمد فیضی کی ہیں، تو یہ کتابیں تو پڑھے نا، سال ہر سال کے محنتوں کا نتیجہ ہے۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں، توہین اہل بیت نبوت، ذات نبوت کی توہین ہے۔ ذات نبوت کی توہین کرنے والا بالاتفاق کافر ہے۔ اہل بیت اطہار کی قطعی طور پر ماننا فرضیت میں داخل ہے۔ کیا صحابہ کی قطعی طور پر فرضیت میں داخل ہے؟ نہیں۔ لیکن ہمارے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کی بھی پاس و ادب رکھیں گے اور اہل بیت عظام کا۔ لیکن ہر حوالے سے اب اگر کوئی اہل بیت عظام کا افضلیت کے قائل ہے، مثلا ڈاکٹر اسرار مرحوم کی مثال دے رہا ہوں، آخری عمر میں اس کے تاریخی الفاظ ریکارڈ پہ وہ کہتے کہ میرے نزدیک تمام صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے۔ تو کیا اس پر بھی آپ فتویٰ لگائیں گے؟ تو اہل بیت نبوت کا گھرانہ، اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے، اور صوفیاء نے رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ تو انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے۔ انتظامی امور کا اب اس کے لیے ہیلے بنانا، قرآن سے، احادیث سے، اور لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا،
یہ اہل سنت والجماعت کا عقائد نہیں ہے۔ خلافت راشدہ پہ 1400 سال سے لوگ متفق ہیں، بات ختم ہو گئی، اور 5 امام حسن علیہ السلام پہ۔ تو ایسے موضوعات جو کنٹروورشل ہے آپ نہ چھیڑیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ممبروں پر بیٹھ کر اس میں کلام کریں، اس کے قصیدے گائیں، اس کے عرس کریں؟ کبھی ماموں بناتے ہیں، کبھی بائی بناتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جو جاہل لوگ ہیں، عالم جو تحقیق سے دور ہے، ان لوگوں نے امت میں ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام الناس تو صاحب علم ہے نہیں، جذباتی قوم ہے، برداشت بھی نہیں ہے۔ تو یہ خاندانوں کے لیے بھی، خانقاہ کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی، مدرسے کے لیے بھی، یونیورسٹیز کے لیے بھی، شہروں کے لیے بھی، ادارہ تعلیمات کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی کسی طریقے سے یہ مفاد میں نہیں ہے۔ تو بہت ایسے سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، دین کے ساتھ کسی کی محبت نہیں ہے، حالانکہ اس پہ بین لگانا چاہیے۔ وہ لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ سوائے شرک کی کوئی بات نہیں کرتے، سوائے بدعت کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، جس طرح شریعت ان لوگوں کی گھر سے آئی ہے۔ او بابا، شریعت مصطفیٰ کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی تک حال ہے کہ امام حرمین کریمین شریفین طیبین میں تھے، اور ہمارے لوگ بڑے بڑے علماء، امیر، پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، امام مسجد، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ جی ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ غیر مقلدین ہے۔ یہ حال ہے ہماری امت کا۔ تو آپ امت کب بنیں گے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، کس طرح حق پہ ہیں آپ؟ اگر آپ حق پہ ہیں تو مجھے قرآن کریم فرقان حمید سے صرف 4 چیزوں کی، 4 آیتوں کا جواب دی جائے قطعی طور پر قرآن و سنت سے۔ نمبر 1، آیات معدد، کیا اس سے اہل بیت کی تفضیل ثابت نہیں ہوتی؟ آیات مباہلہ، کیا اس سے اہل بیت کی تفضیل ثابت نہیں ہوتی؟ آیات تطہیر، کیا اس سے اہل بیت کی تفضیل ثابت نہیں ہوتی؟ آیات صلاح، جو آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں آل محمد، کیا اس سے اہل بیت کی تفضیل ثابت نہیں ہوتی؟ احادیث سے 3 حدیثوں کی دلیل دیتا ہوں۔ حدیث قصہ، کیا اس سے اہل بیت عظام، اہل بیت نبوت کی تفضیل ثابت نہیں ہوتی؟ حدیث سفینہ سے اہل بیت کی تفضیل ثابت نہیں ہوتی؟ حدیث ثقلین سے اس کی تفضیل ثابت نہیں ہوتی؟ اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو میں 10 بدرجہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ ان کے قائل نہیں ہیں تو فضائل بیان کریں جو سیاہ ستہ میں ہے، اور اس کے علاوہ صرف 3 لوگوں کے کچھ کتابیں آپ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، وہ پڑھیں۔ مفتی صداقت علی فریدی کی کتابیں پڑھیں علمی طریقے سے، قاری ظہور احمد فیضی کی کتابیں پڑھیں، ینابیع المعدتہ مفتی اعظم قسطنطنیہ مفتی محمد سلیمان القندوزی کی پڑھیں، اور افضلیت علی علامہ یاسین قادری کی پڑھیں، اور اہل بیت اطہار پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابیں پڑھیں، اور پھر بنظر انصاف اگر آپ اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں اور سنی ہیں
تو پھر اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھ اور فیصلہ کیجئے گا. یار یہ اہل سنت کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ بیان کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے عقائد امام جلال الدین سیوطی، امام حجر مکی، امام اسحاق راہویا اور امام بخاری، امام نسائی، ابن ماجہ، میں کتنے اماموں کے نام لے سکتا ہوں، امام حجر اسقلانی، یعنی اتنے محدثین کے نام لے سکتا ہوں اہل سنت الجماعت کے کہ لاکھوں گزرے ہیں، ان کا لٹریچر موجود ہے. تو خدا را لوگوں کو جوڑو، امت کو جوڑو، گلے لگاؤ اور اختلاف رکھو، علمی رکھو، تحقیقی رکھو، دلیل سے رکھو، زبان کلامی نہیں. تو یہ گروہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں. ہم تو کس سے نفرت نہیں کرتے، نہ ہمارے مشائخ نے کیا ہے اور نہ کریں گے. پیر محل شاہ سے ہمیں پیغام پہنچا ہے رحمۃ اللہ علیہ رحمان سے، فاتح قادیانیت ہے، یا الجزائر سے ہیں، تو الجزائر میں جو اہل سنت الجماعت ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ چلو پاکستان و ہندوستان میں جو آپ کی سنیت ہے وہ تو مان لیتے، لیکن جو وہاں سنیت ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بصد احترام درد دل سے کہہ رہا ہوں، علماء کی احترام کرو، اختلاف رکھیں، علمی اختلاف رکھیں، لیکن امت کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے، امت میں فتنہ فساد ڈالنے کی کوشش نہ کرے. خدا را ممبر کو اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے استعمال کرے، دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرے، خانقاہ و تزکیہ تخلیہ کے لیے استعمال کرے، اور اپنی زبان کو یہ شریعت مطہرہ کی جو اخلاق ہے اس سے مزین کرو کہ غیر بھی دیکھ کر آپ کے قریب آ جائے اور آپ کے ہاتھوں پر توبہ طائب ہو جائے. یہی بزرگان دین کا فلسفہ ہے، یہی فلسفہ تصوف ہے. اللہ 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 اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی واجبرنی واسترنی وارفعنی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.